معروف صحافی اور لکھاری وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ جس طرح امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ افغان قالین اس قدر تیزی سے اس کے پیروں تلے سے کھسک جائے گا، اسی طرح پاکستان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ افغان قالین پیروں تلے آنے سے پہلے ہی پھسلنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستانی ریاست کے گھبرانے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ BBC کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ CIA کا تخمینہ تھا کہ امریکی افواج کو 30 سے 90 دن مل جائیں گے، جس دوران افغانستان سے منظم اور جامع انخلا ہو پائے گا۔ یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ امریکیوں کی جانب سے بگرام کا سب سے اہم اور مرکزی اڈہ سب سے آخر میں چھوڑنے کے بجائے سب سے پہلے راتوں رات خالی کیا گیا، مگر جس افغان آرمی کے سر پر یہ قدم اٹھایا گیا وہ آخری امریکی فوجی نکلنے سے پہلے ہی بکری ہو گئی۔ امریکی CIA کی طرح پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی گمان تھا کہ ڈیجیٹل دور کی اینڈرائڈ پسند طالبان نسل گزشتہ نسل کے برعکس نظریاتی وجود برقرار رکھتے ہوئے ہاتھ ہولا رکھے گی، لہٰذا اس کا خیال تھا کہ طالبان کی جانب سے قومی سطح پر صنفی اور نسلی نمائندگی اور اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی کہ طالبان بھی افغان ہیں، لہٰذا ایک کثیر النسلی افغان ڈھانچے کی اندرونی نزاکتیں ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ اسی اعتماد کے سہارے طالبانی کابینہ کی تشکیل سے قبل ISI کے ہنسمکھ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کابل میں کیمروں کے سامنے چائے کا کپ تھاما۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ لیکن یہ تو جیدہ حلوائی بھی جانتا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان چھوڑا ضرور ہے، مگر خزانے کی چابی نیفے میں اڑس کے لے گئے ہیں۔ یہ تو اسلم کن ٹوٹے کو بھی ادراک تھا کہ کیا دوست کیا دشمن، سب کی ایکس رے نگاہیں اس وقت طالبان کا ایک ایک قدم گن رہی ہیں۔ سب کو توقع تھی کہ دنیا دکھاوے کے لیے صحیح، مگر طالبان کابینہ کی تشکیل کچھ یوں ہوگی کہ اس میں کم از کم ایک خاتون، بھلے وہ مکمل باپردہ ہی کیوں نہ ہو، ضرور شامل ہوگی۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایک تاجک چہرہ، ایک ازبک شخصیت اور ایک ہزارہ رہنما ضرور افغان کابینہ میں شامل ہوں گے تاکہ طالبانی دوست باقی دنیا سے کہہ پائیں کہ افغان طبقات کی نمائندگی کے وعدے کی جانب ابتدائی پیش رفت ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نمائندگی مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ مگر افغان کابینہ کے ناموں سے اندازہ ہوا کہ یہ تو طالبان کابینہ ہے، اور یہ کہ طالبان کے دوست بھی انہیں سمجھانے میں ناکام رہے کہ نظریہ بھلے آسمانی ہی کیوں نہ ہو لیکن کاروبار حکومت اور ریاست زمین پر ہی چلتے ہیں۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ڈرائیور کا تقوی، پرہیزگاری اور سادگی سر آنکھوں پر، مگر گاڑی صرف پیٹرول کی زبان سمجھتی ہے۔ اب تصویر کچھ یوں بن رہی ہے کہ مغرب طالبانی حکومت کا معاشی گلا گھونٹنے کے درپے ہے اور طالبان ریاستی بقا کے لیے ناگزیر مصالحتی حکمت عملی اپنانے پر بھی تیار نہیں۔ اس کے نتائج جو نکلیں گے سو نکلیں گے، مگر پاکستان کا گھبرانا بنتا ہے۔ جوں جوں دن گزر رہے ہیں، توقعات پر پورے نہ اترنے والے طالبان اور پنڈی اسلام آباد سے ہر توقع وابستہ کرنے والی مغربی دنیا کے مابین پاکستان سینڈوچ بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے ہاتھی تو خوشی خوشی خرید لیا، مگر اسے اب کھلائیں کہاں سے اور سدھائیں کیسے؟ 40 برس سے رولتے گئے ہیں، پر چس بڑی آئی ہے کہ اصول پر کھڑی افغان پالیسی سے جان چھڑانا بھی مشکل اور اس کی کل سیدھی کرنا تو اور مشکل۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ کل تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی کہ بے اقتدار طالبان اگر کسی کی سنتے ہیں تو بس آپ کے بھائی کی سنتے ہیں، لیکن اب با اقتدار طالبان جس طرح کا رویہ دکھا رہے ہیں اس کے بعد پاکستان بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پہلے وہ بھائی کی تھوڑی بہت سن لیتے تھے مگر اب نہیں۔ مگر باقی دنیا کو آج بھی یقین ہے کہ پاکستان افغان طالبان پر اپنے اثر و رسوخ کے بارے میں خواہ مخواہ کثرے نفسی سے کام لے رہا ہے، ورنہ ISI کے سربراہ کاہے کو کابل جا کر کہتے کہ جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے مطابق طالبان کو توقع ہے کہ چین، روس، خلیجی ریاستیں اور پاکستان افغانستان کی معاشی کشتی ڈوبنے نہیں دیں گے۔ پاکستان بھی مغرب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان ڈوبا تو اکیلے نہیں بلکہ بہت سوں کو لے کر ڈوبے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے پہلے ہی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے انہوں نے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے بقول اب افغان طالبان پاکستان کی نہیں سنتے تو پھر وہ عمران خان کی مانیں گے کیوں؟ لیکن وسعت کے مطابق اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ترجیح چین کا اسٹریٹجک گھیراؤ ہے اور اسے گزشتہ ماہ کی قابلی سبکی کے بعد یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ اب بھی نمبر 1 ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسا علاقائی بحران جس سے چینی مفادات پر ضرب پڑ سکتی ہو امریکہ کو قابل قبول ہے۔ اب پاکستان جیسے ملکوں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ انہیں ہاتھیوں کی ناگزیر لڑائی میں کس طرح عدم تشدد اور دہشت گردی کی ممکنہ لہر سے خود کو، CPEC کو، اپنی علاقائی اور اسٹریٹجک اہمیت اور رسے پر تنی معیشت کو بچانا ہے۔ یعنی پاکستان کی ریاست اور حکومت کے لیے ایک گھبرانے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔